بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں سوچ رہا تھا کہ جو احباب جمع ہوں گے زیادہ تر وہی ہوں گے جو عام طور پر مجالس میں رہتے ہیں، اس لیے کوئی بات نئی ترتیب سے، نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، نئی بات تو ہوگی نہیں، سب پرانی ہوگی، لیکن نئی ترتیب سے کوئی بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو مجھے اسی وقت یہ مضمون مل گیا جو میں سناؤں گا انشاءاللہ. اتنے چھوٹے بچے کو رکھیں گے تو وہ بولے گا، وہ اس کو چپ نہیں کر سکتے آپ. ہاں، اور آپ کو بھی بولنا پڑے گا ساتھ میں. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو گھر چھوڑ دیں، مجبوری بھی ہو سکتی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، پھر ہم گوارا کریں گے. تو اس جو مضمون مجھے ملا ہے ابھی، اس کے بیان سے پہلے ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں وہ دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے بھی یہاں کوئی مسلمان ملتے ہیں، بشمول اس گناہ گار بولنے والے کے، ہم سب کا ایک مشترک عیب ہے. عیب کہیے اس کو یا غلطی کہیں یا غلط فہمی کہیں، خوش فہمی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. ہمارا یہ خیال کہ ہم ٹھیک ہیں. ظاہر ہے کہ ٹھیک ہیں جبھی تو ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے تھے، اپنے حساب سے ٹھیک سمجھ رہے ہیں نا اپنے آپ کو. یہ عام ہے بالکل بات. اس میں مجھے مشکل سے ہی کوئی آدمی ملتا ہے جو اس سے بچا ہوا ہو. عام طور پر وہ لوگ بھی جو کھلی غلطیاں کر رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. تو جب ایک آدمی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے گا تو وہ ٹھیک اپنے آپ کو کرنے کی فکر ہی کیوں کرے گا؟ یعنی مثلا بیمار نہیں سمجھے گا تو علاج کی فکر کیوں کرے گا؟ پکی بات ہے، یہ بار بار سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جب کسی بیماری کا احساس کرتے ہیں تو اس کا علاج کرتے ہیں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی بیماری کا احساس ہو جاتا ہے تو فوراً علاج کر لیتے ہیں، اور بڑی بیماری کا احساس نہیں ہوتا اس کا علاج نہیں کرتے. بخار آ جائے گا فوراً دوا لیں گے، اگرچہ بخار بھی کوئی بہت چھوٹا نہیں لیکن پھر بھی ایک عام سی چیز ہے، 2 دن 3 دن میں اتر جاتا ہے عام بخار جو ہے، دوا لے لیں گے. لیکن ایک آدمی کو شوگر ہو جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا، اتنی بڑی بیماری، اور وہ دوا نہیں لیتا، علاج نہیں کرتا. بعض لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے
اور وہ علاج نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اچانک خطرناک بات ہوتی ہے۔ یہ جن لوگوں کو کچھ نہ کچھ الارم بجتا رہتا ہے نا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ بیماریوں کی بات کر رہا ہوں میں، جسمانی بیماریوں کی، کہ جن لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہوتی رہتی ہے ہماری طرح سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ مثلا دل کی تکلیف، ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، دل کی تکلیف ہو گئی، میری بات ہے، تو علاج کی توفیق ہو گئی۔ اسی طرح سے اور بھی بیماریوں کا معاملہ ہے۔ تو بیماری کا احساس نہ ہو یا بیماری کو آدمی تسلیم نہ کرے تو علاج نہیں کرتا۔ ہم لوگوں کا حال اپنے بارے میں ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابل اصلاح یا محتاج اصلاح نہیں سمجھتے۔ قابل اصلاح تو غلط ہے، یہاں پر محتاج اصلاح ہم سمجھتے ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ مثلا ہم میں بہت سے لوگ ہیں جو نماز صحیح نہیں پڑھتے، مگر جیسی پڑھ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو گھر والوں کے ساتھ جن کا سلوک بہت اچھا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، مگر چونکہ وہ ان کا مزاج ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم تو بہت دیندار ہیں، ہم تو گھر میں خرچے ورچے کی کوئی تنگی نہیں کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر معاملے میں آپ نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رکھا ہے۔ تو میری گزارش ہے، خاص طور سے پرانے لوگوں سے، خاص طور سے ہے جو مجھ سے میرے تعلق والے ہیں، ان سب سے، کہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا چھوڑ دو، تو یہیں سے کام ٹھیک ہوگا۔ یعنی یہ غور کرنا شروع کرو کہ ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ۔ ہم کم سے کم اتنی بات تو مان سکتے ہیں کہ ہم معیاری آدمی تو نہیں ہے نا 100%۔ جب نہیں ہے تو بننے کی کوشش کرنی ہے، یہی مطلب ہے ٹھیک نہ ہونے کا۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ مسلمان نہیں ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن نمبر 1 کے نہیں ہیں۔ نمبر 1 کا تو بننا پڑے گا نا۔ یعنی اس کو بہت سادہ لفظوں میں اگر یوں کہیں کہ نمبر 1 پہ جنت میں جانے کا پروگرام ہے۔ جنت میں جانے کے دو وہ ہے اللہ کے یہاں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فوراً بھیج دیں گے، اور کچھ لوگوں کو کہیں اور سے گزار کے بھیجیں گے، اللہ بچائے۔ تو ہم سب کا ارادہ کیا ہے؟ 1 نمبر پہ جانے کا۔ تو 1 نمبر پہ جنت میں جانے کے لیے 1 نمبر کا مسلمان تو بننا پڑے گا نا۔ اس معاملے میں ہم گویا گھٹیا اور ادنا معیار پہ راضی ہیں، جیسا کام چل رہا ہے ٹھیک ہے۔ تو یہاں گویا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر، یا دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو ٹھیک نہ سمجھنے کی کوشش یہ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں جانتا ہوں کہ جلدی سے اترے گی نہیں دماغوں میں، صاف بات ہے۔ بات کر کے دیکھ لیں، اکیلے میں بات کر کے دیکھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا کتنے دماغوں میں اتری ہے۔ اکیلے میں بات کریں گے کسی آدمی سے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے اچھا مسلمان ثابت کر دے گا، پکی بات ہے یہ۔ یعنی میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کر لیں کسی بھی۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کسی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی میں نے گفتگو میں ہارتا ہوا نہیں پایا۔ اگر آپ اس سے گفتگو اس کے بارے میں کریں کہ آپ مطلب ایسا کرتے ہو کہ نہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو یوں کرتا ہوں یوں کرتا ہوں، وہ اپنے کام کی ایسی لاجک پیش کرے گا، اتنی توجیحات پیش کرے گا، آپ کو چپ کر دے گا۔ لیکن یہی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آدمیوں کو تو تم چپ کر سکتے ہو، آدمیوں کو تو مطمئن کر سکتے ہو، حساب تو احکم الحاکمین کو دینا ہے جو علیم بذات الصدور ہے۔ واسطہ تو اس سے ہے، جنت میں بھیجنے کا فیصلہ تو وہ کرے گا، مانگنا تو جنت کو اس سے ہے، تو اسے تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہاں کھڑے ہونے کے لائق ہم ہیں یا نہیں، اس اعتبار سے چیک کرو اپنے آپ کو، تو پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہم۔ یہ بہت ہی ضروری بات ہے، یہاں سے اصلاح کی بسم اللہ ہوتی ہے، ورنہ اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو تھوڑا بہت فرق بیعت ہونے کے بعد آتا ہے لوگوں میں، وہ کیوں آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو محتاج اصلاح سمجھا ہے، تبھی تو تعلق قائم کیا ہے، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا ہے، کسی کو بڑا مان لیا ہے۔ عام طور سے جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے،
لہٰذا وہ کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک تو ہوتی ہے کہ آدمی میں خود اعتمادی ہو، وہ چاہیے، وہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے، آدمی میں خود اعتمادی ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، مگر بڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑائی تو مصیبت ہے، بڑائی تو ہلاک کرنے والی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کسی بھی پہلو سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بندگی کی کمی ہے، اور اللہ کے یہاں جنت میں جانے کے لیے بندگی تو پہلی شرط ہے۔ بندوں کو تو اپنے بندوں کو بھیجیں گے نا اللہ تعالیٰ، ایسے بندوں کو جو اللہ کی بندگی کو مانتے ہوں۔ تو اس لیے اپنے سلسلے میں یہ اقرار یا کم سے کم یہ احساس، چلیے اقرار آدمیوں کے سامنے نہ کریں، اپنی کمزوری یا برائی کا اقرار کروانا کوئی مطلوب بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے صاحب آپ کو اعلان کرنا ہے، بالکل نہیں اعلان کرنا، لیکن مان تو لیں، خود تو مان لیں، احساس تو کر لیں۔ اور کس کے لیے کر لیں؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے۔ جتنے لوگ بڑے بنے ہیں، پہلے چھوٹے بنے پھر بڑے بن گئے۔ ایک بڑی شخصیت گزری ہے، یعنی ایک مفکر ٹائپ شخصیت، جن کے ماننے والے بھی بہت ہیں، نام نہیں لوں گا چونکہ موضوع بدل جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ایک بڑے عالم نے، مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا تھا، جب ان کے دعاوی سامنے آئے، کہ جس نے صغیر بن کر، یعنی چھوٹا بن کر اپنی اصلاح کا درس نہ لیا ہو کبھی، وہ کبیر بن کر اصلاح کے بلند بانگ دعووں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو کیسے خیر ہوگی؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑے گا، چھوٹا بنا کر جب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیں گے۔ آپ کوئی دیوار تعمیر کرنا چاہیں اور وہ دیوار کہے کہ میں تو بڑی ہوں، مجھے مت چھیڑو، تو کیسے بڑی ہو جائے گی؟ وہ تو چھوٹی ہی رہے گی۔ وہ دیوار چھوٹی ہے، آپ اسے اونچا کرنا چاہتے ہیں اور وہ دیوار کہے کہ نہیں صاحب میں تو اونچی ہوں، تو آپ کو روک دے وہ تعمیر کرنے سے، تو وہ تو اونچی نہیں ہوگی، وہ تو نیچی رہے گی۔ جب وہ مانے کہ میں چھوٹی ہوں، مجھے بناؤ، مجھے اونچا کرو، تو اونچائی آئے گی۔ تو چھوٹا بنانا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اب میں وہ مضمون عرض کروں جو اس وقت مجھے ملا ہے، اللہ نے آسانی کے ساتھ پہنچا دیا اس مضمون تک۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جزاء الاعمال۔ جزاء الاعمال کا مطلب ہے اعمال کی جزا، اعمال کا بدلہ۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں اس کو بار بار پڑھا کریں، اتنا پڑھیں کہ اس کے سارے مضامین حفظ یاد ہو جائیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کی تو شرح لکھنی چاہیے، زبردست کتاب ہے۔ ہمارے حضرت کی کتابیں تقریباً، بعض کتابیں اس کی شرح کہی جا سکتی ہیں اس کے ایک حصے کی، جیسے حضرت کی کتاب ہے گناہ سے کیسے بچیں، حضرت کی ایک کتاب ہے مہلک روحانی امراض، تو یہ کتابیں جزاء الاعمال کے بعض ابواب کی شرح کہی جا سکتی ہیں۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔ مثلا ایک باب میں گناہوں کے نقصانات بیان کیے ہیں، ایک باب میں طاعتوں کے فائدے بیان کیے، نیکیوں کے فائدے بیان کیے ہیں، ایک باب میں اعمال کا آخرت کی سزا میں جو دخل ہوتا ہے، یعنی پہلی بات جو کہی تھی وہ تو دنیا کی تھی، دنیا میں گناہوں کے نقصانات اور دنیا میں نیکیوں کے فائدے۔ پھر تیسرا یہ کہ دنیا میں گناہ کرنے سے آخرت کی سزا کا کیا تعلق ہے، وہ ایک مستقل باب ہے۔ اور اس کے بعد یہ باب قائم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض مخصوص، میں ذرا ہلکا کر کے پڑھوں گا اس کو جہاں پڑھنا ہوگا ورنہ بولوں گا، بعض مخصوص اعمال کے بیان میں جو زیادہ مفید یا زیادہ مضر ہیں، یا تو مفید ہیں یا نقصان دہ ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مفید اعمال۔ حضرت فرماتے ہیں ایسی طاعت کا بیان، طاعات یعنی نیکیوں کا بیان، جن کی پابندی سے امید ہے کہ دوسری نیکیوں کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ ان میں ایک ہے علم دین حاصل کرنا۔ یہ عجیب بات ہے صاحب، کہاں سے بات شروع کی ہے؟ آپ غور کریں، ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، یا وہ لوگ جو علماء سے کچھ تعلق رکھتے ہیں جن کی تعداد 1% بھی نہیں ہے، یا وہ لوگ جو
تبلیغی جماعت میں چلے جاتے ہیں، تفصیلات سے چھوڑیں، لیکن تبلیغ میں جانے سے دین تو ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے نا بیچاروں کو، تو وہ تبلیغ میں جانے والے کچھ لوگ، یہ سب ملا کے 10-5% مشکل سے بنتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں دین کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اور جب دین کا علم نہیں ہوگا تو صحیح دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ دین کا علم حقیقت میں تو مدرسوں میں پڑھنے والوں کے پاس ہے، لیکن تبلیغ میں جا کر بھی دین پہ عمل کرنے کی ضرورت کے مطابق کچھ تو پتہ چل جاتا ہے آدمی کو، تو وہی مقصد ہے، عمل صحیح ہو جائے آدمی کا۔ لیکن جو آدمی سرے سے علم نہ سیکھے، دین نہ سیکھے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے ابھی کہیں کہا، پرسوں ترسوں میں 2-3 دن پہلے گجرات میں بیان کر رہا تھا، تو وہاں زبان پر یہ بات آئی کہ ہم تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں دنیا کی نظر میں، مدرسوں میں کوئی آدمی شیخ الحدیث بھی بن جائے، اس کے پاس چونکہ ہائی اسکول کی ڈگری نہیں ہے، اس کے پاس اسکول کی کوئی ڈگری نہیں ہے، تو ان پڑھ ہی مانا جاتا ہے نا ضابطے میں۔ تو میں نے کہا کہ ہم تو دنیا والوں کی نظر میں ان پڑھ ہیں، لیکن ہم اللہ کے دین کی روشنی میں صحیح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ سب ان پڑھ ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہوں اگر دین کا علم نہیں ہے، چاہے وہ انجینئر صاحب ہوں، چاہے وہ سائنس داں صاحب ہوں، صاف بات ہے۔ اور میں ابھی دلیل دوں گا، یہ سب میں پوچھتا ہوں آپ سے، ایک آدمی ڈاکٹر ہے بہت بڑا، ایک آدمی PhD کر کے ڈاکٹر بنا ہے بہت بڑا، ایک آدمی سائنسداں ہے بہت بڑا، ایک آدمی انجینئر ہے بہت بڑا، ایک آدمی پروفیسر ہو گیا یونیورسٹی میں بہت بڑا، ان سب کا جو علم ہے وہ کتنے دن کام آنے کے لیے ہے؟ سوال یہ ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، یعنی دنیا کی زندگی میں۔ اور جو اصل زندگی ہے، جو مسلمان ہر ایک مانتا ہے کہ لمبی زندگی آخرت کی ہے، اس میں ان میں سے کون سا علم کام آئے گا؟ تو ہم کیا کہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون۔ دلیل ہے یہ کہ وہ دنیا کی زندگی کا کچھ ظاہر جانتے ہیں، حقیقت اس کی بھی پوری نہیں جانتے، آخرت سے غافل ہیں۔ میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو آخرت سے غافل ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی ازداد دین والا ہے تو سبحان اللہ، مقصد حاصل ہے وہاں۔ تو بات ان کی ہو رہی ہے جن کے پاس دنیا کا سارا علم ہے اور دین کا بالکل نہیں ہے، اور ایسی تعداد ہی زیادہ لوگوں کی ہے، زیادہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو وہ کہاں سے پڑھے لکھے ہو جائیں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا ان پڑھ کوئی بھی نہیں ہے، کہ بیچاروں نے پڑھے لکھے ہونے کی سند لی اور ان پڑھ رہے، اصل علم ان کے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے، میں زیادہ تفصیل نہ کروں تو بہتر ہے تاکہ یہ مضمون سارا سامنے آ جائے، علم دین حاصل کرنا، چاہے کتابوں سے حاصل کیا جائے، چاہے علماء سے یعنی صحبت سے، بلکہ کتابوں سے حاصل کرنے کے بعد بھی علماء کی صحبت ضروری ہے، اور ہماری مراد وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہوں اور شریعت و حقیقت کے جامع ہوں، اتباع سنت کے عاشق ہوں، اعتدال پسند ہوں، افراط و تفرید سے بچتے ہوں، مخلوق پر مہربان ہوں، تعصب اور عناد ان میں نہ ہو۔ کیا شاندار تفصیل کی ہے علماء کی، اور اس جگہ چند نام لکھ رکھے ہیں جن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا ابو الحسن صاحب محتمم جامع مسجد سہارنپور، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، حاجی عابد حسین صاحب امبالہ میں، سائیں توکل صاحب، یہ چند نام دے رکھے ہیں جن سے آدمی کو مربوط ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات ہوئی علم کو حاصل کرتی، دین کا علم جتنا ضروری ہے وہ ضرور حاصل کر لیں۔ دوسری بات، حضرت نے آگے لکھا کہ بعض اعمال کا اہتمام اور ان کی برکات، ان میں سے ایک عمل نماز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز کی بات ایسے مجمع میں کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے بے ضرورت بات کر رہے ہوں، تو سارے نمازی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ایمانداری سے یہ نمازی لوگ مجھے نہ بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ کیا کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوتی؟ کیا کبھی بھی نماز نہیں چھوٹتی؟ کیا کبھی بھی نماز سنت سے ہٹ کر نہیں ہوتی؟
سوچیں ذرا اس بات کو. نماز میں بھی اب تک ہمارے یہاں کوتاہی ہے تو خطرناک بات ہے. امام صاحب کی بات الگ ہے، گستاخی نہ ہو تو مجبوری ہے. نماز کا پابند وہ کہلائے گا جو ایسے ماحول میں جہاں نماز نہ پڑھنے پر کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، بلکہ نماز پڑھنے پر ملا جی سمجھا جائے، دقیانوسی سمجھا جائے، نماز نہ پڑھنے پر اپ ٹو ڈیٹ سمجھا جائے، ایسے ماحول میں وہ نماز پڑھے. محمد علی جوہر جائیں لندن کی پارلیمنٹ میں اور نماز کا وقت آئے تو میٹنگ سے اٹھیں، وضو کریں اور ادھر ادھر دیکھیں اور کچھ نہ ملے تو شیروانی اتاریں اور بچھا کے نماز پڑھ لیں. اس کو کہتے ہیں نماز کی پابندی. یا حسین احمد مدنی ٹرین سے اتریں اور نماز کی نیت باندھ لیں جماعت کے ساتھ پلیٹ فارم پر، اور ٹرین سیٹی دیتی رہے اور وہ آرام سے نماز پڑھتے رہیں. اس کو کہتے ہیں نماز کی پابندی. تو نماز جس طرح ہو سکے 5 وقت پابندی سے پڑھتا رہے اور حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے، اور بدرجہ مجبوری جس طرح ہاتھ آئے غنیمت ہے. اس سے دربار الہی میں ایک تعلق قائم رہے گا. نماز کی پابندی ہوگی تو دربار الہی میں تعلق قائم رہے گا. یہ مضمون مجھے بڑا مزیدار مل گیا ہے آج. نمبر 3 پر سنیے کیا چیز ہے. ایک چیز ان طاعتوں میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا ہے. ہمارا موضوع آ گیا. ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بے ضرورت ملاقاتیں کرو. بے ضرورت کی بات ہو رہی ہے. ضرورت میں تو ظاہر ہے کی جائے گی ملاقات. بھئی آپ دکاندار ہیں، آپ کے پاس گاہک آئیں گے، آپ کو ملنا ہے. آپ مدرسے کے معتمم صاحب ہیں، آپ کے پاس لوگ آئیں گے، آپ کو ملنا ہے. یا جو بھی جس کا کام ہے، لیکن کام کچھ نہیں ہے، حسن اخلاق دکھا رہے ہیں بس. اچھا یہ تو چلیے ملنے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کئی چیزیں ہیں جو شرعاً ضروری ہیں جن کے لیے ملنا. مثلاً کوئی بیمار ہو تو عیادت کے لیے، کسی کے یہاں انتقال ہو تو تعزیت کے لیے شرعی بات ہے، حکم ہے شریعت کا. یا کوئی رشتہ دار ہے تو اس سے رشتہ باقی رکھنے کے لیے، رشتہ زندہ رکھنے کے لیے. یہ والی ملاقات آج کل نہیں ہوتی. یہ والی ملاقات نہیں ہوتی. حسن اخلاق والی بہت ہوتی ہیں، دکھانے کے اخلاق ہیں. رشتہ داروں سے نہیں ہوں گی ملاقاتیں. رشتہ داروں سے ملنے کا کوئی وہ نہیں ہوگا کہ رشتہ زندہ کرنے کے لیے. میں اپنے بارے میں اس وقت اعتراف کر سکتا ہوں کہ میں صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح گر گیا کاموں کی مصروفیت میں کہ رشتہ داروں سے اس رشتہ داری کی مد میں جو ملنا ہے وہ مجھ سے کم ہو پاتا ہے اب. لیکن مجھے اس کا ہمیشہ احساس بھی رہتا ہے، اور جب ممکن ہو میں ملتا بھی ہوں، اور جب ممکن تھا تو خوب ملتا تھا رشتے کی بنیاد پر. رشتے کی بنیاد مجھے یاد آیا، اور یہ میرا کمال نہیں ہوگا، یہ تو والدین کی بات ہوگی، کہ جب ہم پڑھتے تھے تو اس زمانے میں تو فون وغیرہ بھی نہیں تھے، اور ہم ٹرین سے سہسپور سے گنگو پڑھتے تھے یا دیوبند پڑھتے تھے تو ٹرین سے سہارنپور جایا کرتے تھے. تو وہ مغرب کے بعد عموماً وہ ریل تھی، وہ پیسنجر جو وہاں سے چلتی ہے، تو عموماً یہ تھا کہ جب بھی جس دن جانے کا دن ہوتا تھا تو عصر کے بعد کا وقت میرا 3 اور 1 4 یا 5 گھروں میں مل کر آنے میں صرف ہوتا تھا. یعنی رکشے میں بیٹھنے سے پہلے نانی کے یہاں 3 ماموں تھے، تینوں ماموں کے یہاں جانا، بہن کے یہاں جانا اور تائے کے یہاں جانا. یہ 4-5 جگہوں پر مل کر جانا لازم تھا، چاہے کتنی ہی جلدی ہو. ایسا بھی مجھے یاد ہے کہ میں جلدی کی وجہ سے، لڑکا تھا 12 14 15 سال کا، تو بھاگ بھاگ کے آیا، وہاں سے دوڑ کے آنا پڑا کیونکہ وقت تنگ ہو رہا تھا. لیکن ملنا ضروری تھا. والدین نے اس کا پابند کیا تھا شاید، یعنی صراحتاً یاد نہیں کہ کیسے ہوا تھا، لیکن عادت تھی یہ. تو یہ تو الگ چیز ہوئی. لیکن یوں ہی ملنا، بے ضرورت ملنا، یہ آدمی کے لیے نقصان دہ ہے. اور اس سے بڑھ کر بولنے کے مسئلے میں تو چاہے جتنا بلوا لیجیے آپ مجھ سے، بولنا جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت بنا ہوا ہے اس زمانے میں. مجھے پریشانی ہوتی ہے دیکھ کر کہ جہاں بھی 2 آدمی ہوتے ہیں تو بولتے رہتے ہیں، وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. کیوں آخر کیوں ضروری ہے کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو باتیں ہی کریں؟ چپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ وہ خاموش کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ وہ
بتائیے مجھے کیا ضروری ہے ایسا؟ وہ دنیا جہان کے مسائل کو چھیڑ کر ان پر تبادلہ خیال کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی حیثیت کے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی آدمی آئے تو وہ تبادلہ خیال کریں، بات چیت کریں۔ عموماً وہ گویا جو بات کریں گے وہ اگلے آدمی کی رہنمائی کرنے والی ہوگی، اس کی سوچ کو ٹھیک کرنے والی ہوگی، اس کو معلومات دینے والی ہوگی، اس کے لیے کوئی راستہ طے کرنے والی ہوگی۔ اگر آپ اس حیثیت میں ہیں تو ضرور کریں باتیں، وہ باتیں بے ضرورت نہیں ہیں، وہ ضرورت ہے، ان پر ثواب ملے گا۔ یہی کہ آپ کسی بڑے کے پاس جا کر تحقیق کر رہے ہیں کس چیز کی، تو چاہے جتنا بولیے، جتنی ضرورت ہے بولیے، مگر یہ جو باتیں ہوتی ہیں بیکار کی باتیں، بغیر موضوع کی باتیں، بس گپ شپ کی باتیں، اور ان میں بدترین بات یہ ہے کہ پھر غیبت بھی ہوتی ہے، یہ بہت خراب بات ہے اور خطرناک بات ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے نقصان کا ہمارے بھائیوں کو احساس نہیں ہے، ورنہ پہلے ہی دن یہ آدمی چھوڑ دے۔ ہمارے حضرت تو یہ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ بولنے کا مزہ جانتے ہیں، یعنی بولنے میں مزہ آتا ہے باتیں کرنے میں، اس لیے بولتے رہتے ہیں۔ اگر چپ کا مزہ جان لیں تو ایک لفظ بولنا پسند نہ کریں۔ چپ رہنے میں جو مزہ ہے، چپ رہنے میں جو آدمی کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، جو حکمت آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی نہیں۔ حضور کو جتنے لوگوں سے ملنا پڑا اتنا شاید ہی کسی کو ملنا پڑتا ہو، سوچیں آپ۔ اور کتنے کام حضور کو کرنے ہوتے تھے جن میں بولنے کی ضرورت ہوتی تھی، مگر حضور کے بارے میں یہ ہے کہ طویل الصمت، دائم الصمت، یعنی عام مزاج یہ تھا کہ چپ ہیں، خاموش ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سکوت میں جو تفصیل ہے یہاں مناسب ہے اگر وہ ذکر کر دوں کہ ایک صحابی سے پوچھا کسی نے کہ کیف کان سکوتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچیں سوال کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا سکوت کیسا تھا، خاموشی کیسی تھی۔ حضور جو خاموش ہوتے تھے تو خاموشی میں کیا بات تھی؟ سوال کرنے والے کا معیار دیکھیں کہ اس نے کیا سوال کیا، ورنہ یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی کہ خاموشی میں کیا تھا، بولنے میں کیا تھا۔ یہ آدمی پوچھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آپ کیسے بولتے تھے، آپ کیا بولتے تھے، لیکن وہ پوچھ رہا ہے کہ سکوت کیسا تھا۔ یہ تو سوال کرنے والے کا کمال ہوا۔ اس سے بڑھ کر جواب دینے کا کمال یہ ہے جواب دینے والے کا، اور وہ ہیں صحابی۔ تو ظاہر ہے پھر کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر صحابی میں یہ کمال ہے تو کیا تعجب ہے، صحابہ میں تو کمال ہی کمال ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت و صحبت کی برکت سے۔ تو اب جواب جو ہے ان کا، انہوں نے جواب دیا کان سکوتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اربع۔ تم پوچھتے ہو کہ حضور کی خاموشی میں کیا بات تھی، تو حضور کی خاموشی میں 4 باتیں تھیں، یعنی یہ بھی طے کر رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے۔ تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت۔ صحابہ نے جس طرح حضور کو سمجھا ہے کسی نے کسی کو نہیں سمجھا ہوگا، کسی بڑی شخصیت کو اس کے ماننے اور جاننے والوں نے اس طرح نہیں سمجھا ہوگا۔ کانا سکوتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اربع۔ میں تفصیل ڈھونڈ رہا تھا، یہ تو مجھے یاد ہے جواب، لیکن اس جواب کی بھی کچھ تفصیل ہے، وہ مل جاتی تو اور مزہ آتا، لیکن چلیے اتنا ہی کافی ہے۔ 4 باتیں تھیں، علی الحلم والحذر والتقدیر والتفکر۔ حضور علیہ السلام کے سکوت میں، آپ کی خاموشی میں 4 باتیں تھیں۔ حلم، بردباری، جس آدمی میں بردباری نہیں ہوگی وہ بات بات پر بولے گا، بات بات پر رد عمل ظاہر کرے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہمارے سامنے تو ہمارا بولنا ضروری ہے، تھوڑی دیر چپ رہ کر بھی دیکھ لو، معاملہ ٹھیک یوں بھی ہو سکتا ہے۔ حلم چاہیے، بردباری، والحذر، احتیاط۔ بولنے میں احتیاط ہے یا چپ رہنے میں؟ سوچیے ذرا۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے زندگی میں یاد نہیں، شاید ایک آدھ بار ہو کہ چپ رہ کر پچھتایا ہوں، وہ بھی پچھتانا کوئی خاص نہیں، ایک آدھ دفعہ کا جو ہے ذہن میں، تو کوئی بڑا نقصان نہیں، بس یہ کہ یہ سعادت حاصل ہو جاتی اگر بولتے، لیکن بول کر پچھتانے کے کئی قصے ہمیں بھی یاد ہیں۔ اور
آپ حضرات سوچ لیں کہ آپ کی زندگی میں بول کر پچھتانے کے کچھ قصے تو پائے جاتے ہوں گے. تو حذر، احتیاط یہ سکوت میں ہے. والتقدیر والتفکر، تقدیر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ لگانا. خاموش رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے بارے میں اندازہ لگاتے تھے، معاملات کو ترتیب دیتے تھے، اور پھر تفکر تھا، غور و فکر فرماتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عام مزاج تھا وہ خاموش رہنے کا تھا، ضرورت میں آپ بولتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت نے فرمایا نماز کے بعد نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ جو ضروری کام کرنے کے ہیں، جن اعمال کے اہتمام سے زندگی میں تبدیلی اور برکت آئے گی، ان میں ایک تو نماز ہے، دوسرے کم بولنا اور کم ملنا ہے، اور جو کچھ بولنا سوچ کر بولنا ہے. ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا یہ اعلیٰ درجے کا آلہ ہے، ذریعہ ہے. اچھا، یہ مضمون بڑا مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، مگر میں نے زندگی میں شاید ہی چند لوگوں کو دیکھا ہو جو تولتے ہوں بولنے سے پہلے، ورنہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جو بول رہا ہوں ٹھیک ہی بول رہا ہوں. بتاؤ ہے نا ایسا؟ اپنے آپ کو عقل مند زیادہ سمجھتے ہیں نا ہم لوگ. جس طرح بیمار نہیں سمجھتے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، ایسے عقل مند بھی سمجھتے ہیں. بڑی مشکل ہے. بڑی ایک مشکل یہ ہے ہماری کہ ہم اپنی عقل سے زیادہ کسی کی عقل نہیں سمجھتے. مشہور ہے نا ایک مقولہ کہ آدمی اپنی عقل اور دوسرے کے مال کو زیادہ سمجھتا ہے. وہی سمجھتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے بہت ہیں، اس کے پاس پیسہ بہت ہے. عقل تو ہمارے ہی پاس ہے. اسے بیچارہ کیا جانے، کیا سمجھے ان باتوں کو. لہٰذا بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت نہیں ہے. اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے نا. اگر ذہن میں آنے کے بعد تھوڑا سا رکے پہلے کہ بھئی میں بولوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ اگر سوچ رہے آدمی، مثلا بات چاہے آپ کی صحیح ہو لیکن نتیجہ غلط نکل جائے گا. سامنے والا جو آدمی ہے وہ اتنا احمق ہے کہ صحیح بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. تو اب بتاؤ وہاں بولنے میں فائدہ ہے چپ رہنے میں؟ ہو سکتا ہے بولنے کے نتیجے میں آپ کے تھپڑ ہی لگ جائے. نہیں ہوتا ایسا، سامنے والے کی بے وقوفی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو آدمی سوچے پہلے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ میرا بولنا صحیح ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ایک نتیجہ تو یہ ہے جو ہمیں سوچنا ہے دنیا میں، اور ایک نتیجہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے یہاں میں جواب دے سکوں گا. میں جو بولنے جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اگر پوچھیں گے کہ یہ کیوں بولا تھا تو وہاں میں بول سکوں گا، بتا سکوں گا، توجیہ کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں میں سرخرو ہو سکوں گا کہ میں نے جو بولا تھا صحیح بولا تھا. یہ ایک الگ سوچنے کی بات ہے. تولنے میں دونوں باتیں داخل ہیں، پہلے بولو، پہلے تولو پھر بولو. تیسری ایک چیز لکھی حضرت نے فرمایا، ان میں سے ایک محاسبہ اور مراقبہ ہے. اس سے مراد ہمارا والا مراقبہ نہیں، یہ تو ذکر کی ایک قسم ہے. یہ جو ہمارے سلسلے میں مراقبہ ہوتا ہے، دل سے اللہ اللہ کہنا، یہ ذکر ہے، ایک الگ قسم ہے ذکر کی. لیکن یہ مراقبہ سارے سلسلوں کے لیے ہے. حضرت نے خود تشریح کی، یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے سامنے ہوں، میرے سارے اقوال، افعال، احوال پر مالک کی نظر ہے، میری باتوں پر بھی، میرے کاموں پر بھی، میرے حالات پر بھی اللہ کی نظر ہے. یہ مراقبہ ہوا، یہ ہے مراقبہ. جو ہمارے یہاں وقوف قلبی کا مقصد بتاتے ہیں نا کہ وقوف قلبی کرو، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو، یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی مقصد ہے. اور محاسبہ یہ کہ کسی وقت، مثلا سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے اور میں جواب سے عاجز ہو رہا ہوں، حساب نہیں دے پا رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں سے اگر ایک دن کی باتوں کا اللہ تعالیٰ حساب لینے لگے نہیں دے پائیں گے. اور ساری عمر میں ہم نے کتنی بکواسیں کی ہیں ان کا تصور کر لیں. اللہ. ایک چیز اور لکھی، یہ حضرت نے بھی یہاں اختصار سے لکھ رکھا، ہمارا کام بہت اچھا ہو رہا ہے آج. فرمایا کہ ایک چیز ہے توبہ استغفار. توبہ استغفار. جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے توقف نہ کرے
کسی وقت یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے، فوراً تنہائی میں جا کر سجدے میں گر کر خوب معذرت کرے، اگر رونا آئے تو روئے ورنہ رونے کی صورت بنائے۔ یہ مزاج اگر آپ کا بن جائے، گناہ اللہ چھڑا دے، ہر ایک کے گناہ چھڑا دے، ہم سب کے، لیکن جب تک نہ چھوٹے تو توبہ نہ چھوٹے۔ غلطی ہو گئی تو غلطی ہونے کے بعد تو پکی بات ہے احساس ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ گار کو گناہ کرنے کے بعد طبیعت میں پچھتاوا آتا ہے، اس لیے کہ نفس لوامہ ساتھ میں ہے نا، ضمیر جس کو کہتے ہیں، وہ ملامت کرتا ہے، اب وہ تکلیف ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے۔ جس آدمی میں بھی ایمان موجود ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے غلطی کرنے۔ حدیث میں یہ علامت بتائی گئی ہے ایمان کی، اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن، جب تمہیں تمہاری برائی سے نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے غم ہو تو تمہارے اندر ایمان ہے۔ بعض لوگوں پر یہ کیفیت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت بے چینی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، جی نہیں لگ رہا کسی کام میں، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ اب وہ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ کیفیت ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اندر کا معاملہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر غلطی ہو جائے تو غلطی پر برقرار نہ رہے آدمی، فوراً اللہ سے توبہ کر لے۔ اور آپ یقین کریں، جس طرح میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات، کہ جس طرح کپڑا گندا ہو جاتا ہے اور ہم دھو لیتے ہیں تو پہلے ہی کی طرح صاف ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح توبہ کرنے کے بعد آدمی صاف ہو جاتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ جن گناہوں سے توبہ کر چکے ہو ان کو یاد کر کرے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ جن گناہوں سے تم حقیقت میں توبہ کر چکے ہو، ایک تو وہ گناہ ہے کہ چھوٹا نہیں، تو جب بھی توبہ کرو رونا ہی چاہیے، لیکن ایک گناہ وہ ہے جو آپ نے چھوڑ دیا، تو اب ساری عمر کے گناہ یاد کر کے رویا جائے، یہ کوئی مطلوب نہیں ہے۔ اللہ نے اگر توبہ کی توفیق دے دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب حضرت ساری چیزوں کو ایک جگہ بتا رہے ہیں، یہ 5 چیزیں ہوئی، علم اور صحبت علماء ایک ساتھ بتایا، نماز 5 گانا، کم میل جول، محاسبہ اور مراقبہ، توبہ اور استغفار، یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ آج طاعتوں میں یہ 5 چیزوں کا بیان ہوا۔ اب بعض گناہ جن سے بچنا ضروری ہے، حضرت نے یہاں مزیدار بات کر رکھی ہے، ساری چیزوں کی فہرست نہیں بتا رہے، وہ اوپر آ چکا ہے سب۔ ایسے گناہ جن سے بچنے سے اللہ کے فضل سے تقریباً سارے گناہوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے، نمبر 1 فرمایا ان میں سے ایک غیبت ہے۔ غیبت چھوڑ دو بالکل، اس سے طرح طرح کے بگاڑ دنیاوی اور اخروی پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے، یہ تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے جس سے کرتے ہیں وہ ضرور پہنچا دیتا ہے، کوئی راز نہیں رکھتا۔ آپ کسی آدمی سے کسی کی برائی کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ بھی خوش ہو رہا ہے اس کی برائی سے، لہذا یہ چھپا لے گا، چھپائے گا نہیں، وہ جا کے اس کو بتائے گا کہ تمہارے بارے میں یہ کہا ہے۔ ہزاروں میں کوئی ایک ملے گا جو اس سے نہ کہے گا۔ اکثر لوگوں کے بارے میں آپ یقین کریں کہ وہ آپ کی طرف سے جا کے نقل کریں گے۔ تو دنیاوی نقصان بھی ہے، اخروی نقصان تو ہے ہی، اس میں آج کل بہت مبتلا ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدید ضرورت کے بغیر نہ کسی کا تذکرہ کرے، نہ سنے، نہ اچھا نہ برا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اتنی فرصت کیوں ہے کہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرو؟ اپنے کچھ کام کم ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں واقعتاً سوچتا ہوں یہ بات، مجھے کسی درجے میں اللہ نے، کسی درجے میں کہہ سکتا ہوں، بہت کمزور آدمی ہوں لیکن کچھ اس کے بارے میں توفیق دی ہے، تو بعض مرتبہ مہینوں ہو جاتے ہیں کہ جن لوگوں سے واسطہ بھی پڑتا رہتا ہے ان کے بارے میں کسی سے کبھی نام لینے کا بھی اتفاق نہیں ہوتا، ان کا نام لینے کا یا ان کا تذکرہ کرنے کا۔ تو
بلا شدید ضرورت کے کسی سے کسی کا بھی تذکرہ نہ کرے، نہ سنے، نہ اچھا نہ برا۔ اچھا تذکرہ کرنے میں کیا برائی ہے؟ جب تم اچھا تذکرہ کرو گے تو اگلا آدمی ایک آدھ برائی ضرور بتائے گا۔ آپ کہیں گے بھائی فلاں آدمی اتنا اچھا ہے، ایسا ویسا ہے، تو دوسرے آدمی کو اچھا نہیں لگے گا کہ اس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے، وہ تھوڑا سا ضرور بتا دے کہ ہاں ماشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، مگر ایسا بھی ہے، یہ بات بھی ہے، لازمی آئے گی یہ بات۔ تو وہ جو اچھا تذکرہ ہوا تھا وہ نتیجہ وہ سبب بن جائے گا غیبت کا۔ اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے، ذکر کرے تو اپنا ہی کرے، اپنا دندہ کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کرنے کی فرصت اس کو ملتی ہے؟ بھئی اپنی بات کر اگر کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اختصار ہے۔ دوسری چیز غیبت ہو گئی، دوسری چیز ظلم۔ حضرت فرماتے ہیں ظلم سے بچو۔ یہ میرا موضوع ہے، سال بھر ہو گیا مجھے اس پر بولتے بولتے، ہر بیان میں بولا ہوں تقریباً۔ ظلم چاہے جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سارے ظلم۔ ہمارے گھروں کے اندر عام طور سے زبانی ظلم ہوتے ہیں اور بہت سے گھروں میں جانی ظلم بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات راز تو نہیں ہے نا؟ گھروں کے اندر کتنا انصاف ہے، لوگ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ کتنا انصاف کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ انصاف کی بات کریں، بہو اور بیٹے میں اختلاف ہو، یا بیٹی اور داماد میں اختلاف ہو، یا ساس بہو جو ہمارے گھر میں ہیں ان میں اختلاف ہو، تو وہ جو گھر کے ذمہ دار ہیں، وہ چاہے سفید داڑھی والے صاحب ہوں، وہ چاہے مولانا صاحب ہوں، یا وہ امیر صاحب ہوں، یا وہ ڈاکٹر صاحب ہوں، یا وہ انجینئر صاحب ہوں، یا وہ بڑے معزز کوئی اور شخصیت ہوں، وہ بہت بڑے کاروباری ہوں، وہ بڑے عقل مند آدمی ہوں، کیا کرتے ہیں گھروں میں؟ دیکھا ہے انصاف کی بات کرتے ہوئے لوگوں کو؟ یا تو غلط بات کرتے ہیں یا چپ رہتے ہیں، اور چپ رہنا بھی غلط ہے۔ جہاں تمہارا بولنا ضروری ہے وہاں چپ کیوں ہو تم کہو کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، مگر نہیں کرتے ایسا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خاموش رہیں، یہ بگاڑنا ہے ماحول کو۔ کیوں خاموش رہو؟ گھر تمہارا ہے، تمہیں اس گھر کو ٹھیک رکھنا ہے۔ ٹھیک رکھنے کے لیے ضروری کہ انصاف کی بات کرو۔ انصاف کی بات جہاں کرنے کی ضرورت ہے وہاں چپ رہنا یہ بھی ناانصافی ہے، ظلم ہے یہ، کیسا بھی ظلم ہو۔ مالی ظلم کتنے لوگ کرتے ہیں؟ میں سچی بات ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے، لیکن مجبوراً کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت کو عادت ہے مالی ظلم کرنے کی بھی۔ کتنے لوگ ہوں گے یہاں جن کا تجربہ ہوگا کہ کاروبار کے لیے کسی کو پیسہ دیا اور پیسہ مارا گیا، اور مارنے والا کون؟ اکثر و بیشتر اپنا ہی آدمی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کچھ دینا ہے واپس، ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ کل ملا کر نتیجہ جو نکلتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ آج ہی کی بات ہے، میں ابھی کلکتے سے آیا، وہاں ابھی میرا خیال ہے کہ 2:30 بجے کے قریب ہم گاڑی میں تھے، اور یا 3 بجے، اور وہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے کہ 2 کروڑ کسی کو دیے تھے اور 6 مہینے ہو گئے ہیں، اب بڑی مشکل سے 20 لاکھ روپے آئے ہیں 2 کروڑ میں سے، اور وہ آسانی سے نکل ہی نہیں رہے۔ تو عام مزاج ہے، بہت برا حال ہے۔ تو مالی ظلم ہو یا جانی ظلم ہو، کسی کا حق مار لیا تھوڑا یا زیادہ، یا کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی، یا کسی کی بے عزتی کی، ان سب سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے۔ تیسری چیز ایک اور فرما رہے ہیں، ایک چیز ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اوروں کو حقیر سمجھنا۔ یہ بھی انہی آفتوں میں سے ہیں جن سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہوں گا، یہ مجھے معاف کیجئے گا، ہم میں سے اکثر لوگوں کے مزاجوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بھائی مقابلہ ان سے ہوگا نا جن سے واسطہ پڑتا ہے، جو ہماری اس کے ہیں، ہماری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، بات تو ان کے سامنے ان کے بارے میں ہوگی نا۔ مثلاً یہ کہ آپ مجھے بڑا سمجھ رہے ہیں یا میں آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، یہ نہیں مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اسٹاف میں جو لوگ ہیں، میرے پڑوس میں جو لوگ ہیں، میرے رشتہ داروں میں جو لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، ان کو حقیر سمجھتا ہوں۔
یہ بیماری عام ہے، بہت زیادہ عام ہے، خطرناک ہے یہ بات، اس کو بہت زیادہ محسوس کر کے نکالنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، اسی سے ظلم اور غیبت وغیرہ سب پیدا ہوتا ہے۔ ایک فرماتے ہیں غصہ، غصے سے بچو۔ غصہ کرنے والا تو اس حالت میں سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ ثواب کی بات کوئی نہیں کر رہا، یا اس سے زیادہ عقل مندی کی بات کوئی نہیں کر رہا، لیکن حکیم امت لکھ رہے ہیں کبھی نہیں یاد کہ غصہ کر کے پچھتائے نہ ہوں، غصہ کر کے پچھتائے نہ ہوں۔ اور غصے کا جتنا جیسا بھی درجہ ہو، تیز غصہ ہو یا ہلکا غصہ ہو، آپ یقین کیجئے پچھتانا پڑے گا۔ ابھی کی بات ہے، ہم ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں، یہ مولوی رمان لینے گئے تھے، ان سے دو باتیں کہیں میں نے، انہوں نے برا نہیں مانا ہوگا، لیکن میرے دل نے مجھے ملامت کی کہ مجھے اس طرح نہیں کہنا تھا۔ دو باتیں ابھی ہوئی ہیں، بالکل اتنی ایسی ہیں کہ شاید ان کو توجہ بھی نہیں ہے ان باتوں پر، لیکن میرے لہجے میں یا سوال میں ہلکی سی ناگواری تھی کہ ایسا کیوں ہوا، اور فوراً پھر میں پچھتایا کہ میں نے یہ کیوں کہا، اس کی کیا ضرورت تھی۔ جب ایک آدمی اتنا جانتا ہے میرے مزاج کو بھی اور صحیح بات کرتا ہے تو مجھے غلط فہمی کیوں ہوئی، غلط سمجھا میں نے۔ ایک میری بات صحیح تھی یا غلط تھی یہ بھی بتا دوں، دو میں سے ایک بات صحیح تھی یا غلط تھی۔ تو غصے سے بچیے، غصہ آتا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن غصہ آنے کے بعد منہ پر تالا لگا لیجئے، بس جب غصہ رخصت ہو جائے تقریر شروع کر دیجئے، کوئی عرض نہیں۔ جتنے بھی پچھتاوے ہوں گے غصے کی حالت میں بولنے سے ہوں گے، اور غصے کی حالت میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، اس نے زیادتی کی، اس نے مجھے پریشان کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس میں کسی اور کا نقصان اور فائدے کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ غصہ ہمارے اندر ہوتا ہے اور غصہ ایک آگ ہے، تو آگ جہاں لگے گی نقصان وہیں ہوگا نا، کہیں اور کیسے ہوگا نقصان؟ آگ جس جگہ ہوگی وہیں اسی کو تو جلائے گی نا۔ حضرت فرماتے ہیں غصے کی حالت میں قوت عقلیہ مغلوب ہوتی ہے، عقل مغلوب ہوتی ہے، غضب غالب ہوتا ہے، سو جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا۔ جو بات نہ کہنے کی تھی وہ منہ سے نکل گئی، جو کام نہ کرنے کا تھا وہ ہاتھ سے ہو گیا، غصہ اترنے کے بعد اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، وہ تو ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ خوب جزائے خیر دے حضرت کو۔ ایک اور فرما رہے ہیں، اب تک کیا کیا ہوا؟ غیبت، ظلم، غصہ، جن سے بچنا ہے۔ ایک ہے غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، مرد کے لیے عورت سے اور عورت کے لیے مرد سے۔ یہ بھی ایک بڑا سنگین موضوع ہے اس زمانے کا، جس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ابھی پرسوں، آج کیا دن ہے؟ جمعرات، پرسوں کی بات ہے، منگل کے دن میں ایک شہر میں گیا تھا، نام نہیں لوں گا، ہمارے علاقے کا شہر ہے، تو وہاں ایک بات آ گئی، ایک تو وہی بات جو تقریباً 90% بیانات میں بھی کہتا ہوں، سودی قرضے کی بات، اور سودی قرضہ وہی گھروں میں آ رہا ہے، عورتیں قرضہ لے رہی ہیں اور نہیں ادا ہوتا ہے تو عورتوں کی عصمتیں، اب تو مطلب روتے ہوئے دل کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ صاف کہنا پڑ رہا ہے، عزتیں باقاعدہ لٹ رہی ہیں، کھلم کھلا لٹ رہی ہیں۔ وہ صاحب جو مجھے بتا رہے تھے، بڑے ذمہ دار آدمی تھے، انہوں نے بتایا کہ جس مرد نے قرض ادا نہیں کیا یا جس عورت نے نہیں کیا، وہ عورت یا جس مرد نے نہیں کیا اس کی بیوی فلاں کے ساتھ اس کو جانا پڑا، پہاڑ کے علاقے میں ہوٹل میں چند دن رہ کر آنا پڑا۔ یہ تازہ سنی ہوئی بات ہے، اس کے علاوہ میں بہت سارے واقعات جانتا ہوں۔ ایک عورت جو پاک دامن عورت ہے، دیندار عورت ہے، اس نے بتایا کہ میں نے قرضہ لے لیا تھا
اور قرضہ ادا ہونے میں دیر ہوئی تو مجھے جو قرضہ دینے والا تھا اس نے صفائی سے کہا کہ یا تو قرضہ ادا کرو ورنہ آ جاؤ۔ وہ دیندار عورت تھی، اس نے یہ بتا دیا، اپنے شوہر کو بتا دیا۔ اس کے بعد ان صاحب نے جو بتایا، اصل وہ یاد آیا تھا مجھے، یہ نامحرم اس کی جو بات ہے، مطلب مجھے شرم آ رہی، میں خود بہت گناہگار آدمی ہوں مگر ڈر لگ رہا ہے بولتے ہوئے بھی۔ انہوں نے کہا کہ فلاں محلے میں یہ صورتحال ہے کہ جو چلا جائے اس کو بدکاری کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کوئی اگر پہنچ جائے تو وہ کہتا ہے پہلے سے جو بیٹھا ہے کہ پہلے تو ہی نمٹ لے ورنہ تو جا کے میرے بارے میں کہے گا۔ زنا کی بات ہو رہی ہے، اتنی بے باکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اسی میں کہیں پڑھی ہے، میں نے بار بار سنائی بھی ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا، کئی چیزیں بیان کی تھی، اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جب زنا جائز کام کی طرح کرنے لگے لوگ، یعنی بے خوف ہو کر کرنے لگے تو زلزلے آتے ہیں۔ غیر محرم عورت یا مرد سے کسی بھی قسم کا تعلق، اور غیر محرم سمجھ لیں اچھی طرح سے، یہ رشتہ داروں میں جو غیر محرم ہے وہ بھی شامل ہیں اس میں، چچا زاد بہن اور خالہ زاد بہن اور پھوپھی زاد بہن اور بھائی کی بیوی اور فلاں سب۔ مجبوری ہے گھر میں رہنے کی تو صرف احتیاط کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن تنہائی اور بے تکلفی اور ہنسی مذاق کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرماتے ہیں کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کی پسند کے موافق اس کو خوش کرنا، یا اپنی شکل اس کی پسند کے مطابق بنانا، یا اس کی پسند کے مطابق باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں حضرت فرماتے ہیں میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں اور جو مسائل پیش آتے ہیں وہ احاطہ تحریر سے خارج ہیں۔ تو اس پر طے کر لیں، بالکل مضبوط ہو جائیں، غیر محرم سے نہ مردوں کا تعلق ہو، نہ ہمارے گھر کی عورتوں کا کسی غیر محرم سے ذرا سا بھی بے تکلفی کا تعلق ہو۔ ایک چیز فرما رہے ہیں، مشتبہ یا حرام کھانا، اس سے بچیں۔ بہترین جامع گفتگو ہو گئی ہے حضرت کی ان 2-3 صفحات میں، عجیب و غریب۔ فرماتے ہیں مشتبہ یا حرام کھانے سے تمام تاریکیاں اور نفسانی کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء اور رگوں میں پھیلتی ہے، تو جیسی غذا ہوگی ویسا اثر تمام اعضاء میں پیدا ہوگا اور ویسے ہی افعال ہوں گے۔ یہ 6 معاصی ہو گئے، حضرت نے بتایا، نیکیاں 5 آئی تھیں اور معاصی 6 ہو گئے، غیبت، ظلم، غصہ اور غیر محرم عورت سے تعلق اور مشتبہ یا وہ کھانا، اور ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن سے اکثر گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی گناہوں سے بھی آسانی کے ساتھ پیچھا چھڑا دیں گے۔ اور بھی بڑے شاندار مضامین ہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ یہ رسالہ ہے جزاء الاعمال، اس کو خود بھی پڑھیں، گھروں میں بھی پڑھ کے سنائیں، اور عام فہم نہیں ہے یہ، تو جو حضرات پرانی اردو سمجھ سکتے ہوں وہ پڑھیں اور سمجھا کر سنائیں اپنے گھر والوں کو بھی، اور خود بھی پڑھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب 1-2 باتیں اور کر کے میں بات ختم کروں، بہت دیر بھی ہو گئی، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، اس کی مجھے معذرت بھی کرنی چاہیے تھی پہلے ہی۔ 1-2 باتیں اور ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اندر، جو صورتحال ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ گویا بیدار کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے، اگرچہ ہو نہیں رہی۔ یعنی ہم لوگ اس کی وجہ سے جتنا ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پر محنت کر لینی چاہیے تھی اب تک، وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، لیکن بہرحال جو کچھ ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز خاص طور سے یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے مسئلے میں بڑی کوتاہی ہے ابھی بھی۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی، مگر ایسا نہیں ہے۔ ذمہ داری
اسکول میں پہنچانے سے یا کالج میں یونیورسٹی تک پڑھانے سے، ڈگری دلانے سے ذمہ داری پوری ہو گئی دنیا کے معاش کی، آپ کی طرف سے ہو گئی، آگے اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جو اصل ذمہ داری تھی، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ بھائی، اس کی فکر کرو، اصل کام یہ ہے۔ وہ ذمہ داری وہاں بھیجنے سے پوری نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہاں نہ بھیجو، اسکول تو بھیجنا ہے بچوں کو، لیکن وہاں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا انتظام تو کیجئے جناب۔ میں پوچھتا ہوں، اس وقت ہندوستان میں جمعیت علماء ہند اور دوسری بہت سی تنظیمیں اور بہت سے ادارے، بڑے بڑے مدرسے سب متوجہ ہیں، مہم چلا رکھی ہے مکتب کھولنے کی، اور وہ مکتب زیادہ تر اسکولی بچوں کے لیے ہیں، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا بتا سکتے ہیں، امام ضیاء اللہ بیٹھے ہیں، شاید ان کو زیادہ پتا ہو، میں سمجھتا ہوں ابھی تک 10% اسکولی بچے بھی مکتبوں میں نہیں پہنچے ہیں۔ سوچئے ذرا، وہ بچے آپ کے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جن کے ایمان کے لیے باقاعدہ خطرے کھڑے کیے جا چکے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس مجمع میں اگر کسی کے گھر کا کوئی بچہ قرآن پڑھنے سے اب تک محروم ہے تو خدا کے واسطے اس کمی کو دور کریں اور بچوں کی دینی تعلیم کا ضرور انتظام کریں۔ ایک بات اور ہے جو ابھی اس میں آیا ہے ایک مضمون، کہ علماء کی صحبت۔ میں کبھی کبھی پوچھا کرتا ہوں لوگوں سے کہ کیا آپ کے 24 گھنٹے کے ٹائم ٹیبل میں، بلکہ ہفتے بھر کے ٹائم ٹیبل میں بھی کوئی 1 گھنٹہ ایسا ہے کہ آپ علماء کے پاس جا رہے ہوں، علماء سے مسئلے معلوم کر رہے ہوں، یا ان کی صحبت میں بیٹھ رہے ہوں، یا دین سیکھنے کے لیے آپ نے کوئی ٹائم فارغ کیا ہو؟ اکثر لوگوں کا نہیں ہے۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ علماء اپنی طرف سے اگر کچھ انتظام کرتے ہیں تو اس میں بیٹھنے کی بھی جناب کو فرصت نہیں ہے۔ بطور مثال 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہمارے تبلیغی جماعت والوں کا مسجد میں کتاب پڑھنے کا معمول ہے، کتنے لوگ بیٹھتے ہیں اس میں؟ اکثر لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بہت سی مساجد میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں قرآن کریم کی، وہاں اور عجیب صورتحال ہے، وہاں تو بہت سارے لوگوں کو تو فرصت نہیں ہے، اور بہت سارے وہ ہیں جو تبلیغی نصاب کے چکر میں اس سے بچے ہوئے ہیں۔ عجیب مشکل ہے، یعنی مسلمان ہو اور قرآن کے سلسلے میں وہ اتنا غافل رہے، جناب عالی جواب نہیں بن پائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے، اور یہ بھی قرآن ہی میں ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، متروک چیز بنا رکھا تھا۔ کیا بات ہے، آخر قرآن سمجھنے کی کوئی فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ جتنا کچھ علماء سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بھی فرصت نہیں ہے۔ تبصرہ کرنے کی فرصت ضرور ہے کہ صاحب علماء جو ہیں وہ قرآن کو عام نہیں کرتے۔ ارے بھئی کیسے عام کیا جاتا ہے؟ سارے مدرسے تو قرآن ہی کو عام کرنے کے لیے بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیں تو صحیح، تھوڑا سا وقت تو نکالیں تھوڑا سا۔ میں سچ کہتا ہوں، ہم لوگوں کی یہ بہت ساری باتیں آئی ہیں، ایک بیماری ہے کہ ہم وقت خراب کرتے ہیں، یعنی صحیح کاموں میں نہیں لگاتے۔ ابھی 10-15 دن پہلے کی بات ہے، میں وہاں تھا بجنور میں ایک جگہ، تو میرا بیان رات کو 11 بجے نمبر آیا۔ اچھا، میں نے ان سے کہا تھا، جلال آباد کی بات ہے، میں نے ان سے کہا تھا بھائی مغرب بعد کر لو تو آسانی ہو جائے گی، جلسے سے فارغ ہو کے دیوبند جلدی پہنچ جائیں گے، کچھ آرام کا موقع مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب لوگ آتے ہی نہیں مغرب بعد، تو اس لیے عشاء کے بعد مجبوری ہے۔ تو جب میں بیان کے لیے بیٹھا تو وہاں کے لوگ عام طور سے محبت والے ہیں، سب پورا مجمع بیٹھا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی 11 بج رہے ہیں، میرا نمبر اب آیا ہے بات کرنے کا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مغرب کے بعد کر لو بیان پروگرام، تو انہوں نے مجبوری یہ ظاہر کی کہ آپ لوگ نہیں آئیں گے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ہی آ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھا خاصا مجمع تھا، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں مغرب بعد کیا کر رہے تھے؟ ایسے ہی کام ہے، مغرب بعد کیا کر رہے تھے؟ اب وہ بیچارے عجیب سے سب لوگ دیکھ رہے کہ یہ کیا سوال ہوا ہے، تو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ میں نے کہا میں جواب دوں؟
جواب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے تم. سچی بات ہے, یعنی کوئی ضروری کام تھوڑی کر رہے تھے. عام طور سے ہم لوگ وقت ضائع کرتے ہیں, یوں ہی گزار دیتے ہیں, حساب نہیں ہے ہمارے یہاں وقت کا. بھائی اگر آپ اپنے گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں تو میں کہوں گا 100% ضروری ہے. بچوں کا کام ہے, بیوی کا کام ہے, گھر کا کوئی سامان لانے کا کام ہے, اعلیٰ درجے کے ثواب کے کام ہیں. لیکن بہت سارے حضرات تو ایسے ہیں, ایسے نواب ہیں کہ وہ گھروں کے یہ کام کرنے میں بھی اپنی شان, اپنی توہین سمجھتے ہیں, اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے, یعنی وہ بچے کو گود میں لینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, گھر کی سبزی لانی پڑ جائے تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. تعجب ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ موضوع ویسے آ گیا, ہمارے اساتذہ میں کئی لوگ ایسے تھے جو روزانہ بازار جا کر گوشت اور سبزی خود لاتے تھے, اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنے گھر کا کام کرتے ہوئے. تو شرف کی بات ہے, عزت کی بات ہے, اس میں کوئی ذلت نہیں. لیکن لوگ اپنے گھر کے کام میں بھی مشغول نہیں ہوتے, بس وقت یوں ہی گزار دیتے ہیں, اس کام میں نہیں لگاتے. بس میں یہ کہتا ہوں کہ وقت نکالیے, اور جن جن مساجد میں علماء تفسیر کرتے ہیں کوشش کیجیے ان میں بیٹھنے کی, اور جہاں نہیں ہوتی وہاں کے علماء سے کہیے کہ بھئی ہمارے لیے انتظام کرو, ہم سمجھنا چاہتے ہیں, ہم سننا چاہتے ہیں. اور بچوں کے لیے مکتبوں پر خاص توجہ دیجیے, جہاں جہاں نہ چل رہے ہوں کوشش کیجیے جو رکاوٹ ہو اس کو دور کر کے آسان کیجیے اس کام کو. یہ بہت ضرورت کی چیزیں ہیں, یہ دوسروں کی ضرورت نہیں, ہماری اپنی ضرورت ہے, اور بڑے سنگین مسئلے ہیں یہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.